ہم انسان 3 ڈائمینشن میں رہتے ہیں، جس میں ہم انسان اوپر دیکھ سکتے ہیں، نیچے دیکھ سکتے ہیں، آگے دیکھ سکتے ہیں، پیچھے دیکھ سکتے ہیں، لیفٹ دیکھ سکتے ہیں اور رائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم انسان 3 ڈائمینشن میں رہتے ہیں تو ہم سے پہلے 2 ڈائمینشن آتی ہے، جس میں آگے پیچھے لیفٹ اور رائٹ میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس ڈائمینشن میں آپ اوپر اور نیچے نہیں دیکھ سکتے۔ مثال کے طور پر 2 ڈائمینشن میں اگر آپ ایک چونٹی کی نظر سے دیکھیں تو وہ چونٹی آگے اور پیچھے دیکھ سکتی ہے، لیکن اوپر اور نیچے نہیں دیکھ سکتی۔ اگر آپ اس کے سامنے ٹیبل پر ایک پیپر رکھیں تو وہ پیپر اسے صاف صاف دکھائی دے گا، لیکن جیسے ہی آپ اس پیپر کو اوپر کی طرف کرو گے تو 2 ڈائمینشن میں اس چھوٹی چونٹی کے حساب سے وہ پیپر غائب ہو گیا، کیونکہ 2 ڈائمینشن میں وہ صرف آگے اور پیچھے ہی دیکھ سکتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے اس پیپر کو اوپر کیا تو وہ پیپر 3 ڈائمینشن میں چلا گیا، جس کو وہ چونٹی نہیں دیکھ سکتی، جس کے حساب سے وہ پیپر غائب ہو گیا۔ سیم اسی طرح ہماری 3 ڈائمینشن کے علاوہ بھی ڈائمینشن 4، 5 اور 6 اور کئی ڈائمینشنز موجود ہیں، جن میں کئی مخلوق اور چیزوں کو ہم 3 ڈائمینشن میں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم صرف انہی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو 3 ڈائمینشن میں ہیں۔ جیسے ہی کوئی چیز 3 ڈائمینشن سے 4 ڈائمینشن میں جائے گی تو ہمیں لگے گا کہ وہ غائب ہو گئی، لیکن حقیقت میں وہ دوسری ڈائمینشن میں چلی گئی۔ سائنسدانوں کے مطابق کوانٹم فزکس میں کوانٹم پارٹیکلز پیدا ہوتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے اصل میں وہ پارٹیکل غائب نہیں ہوتے، بلکہ ایک ڈائمینشن سے دوسری ڈائمینشن میں ٹریول کرتے ہیں۔ یہ پارٹیکل ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان پارٹیکلز کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ دوسری ڈائمینشن میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کائنات میں ایک ایسی چیز موجود ہے جس کے اثر کو ہم محسوس تو کر سکتے ہیں، لیکن سائنسدانوں کو وہ چیز آج تک دکھائی نہیں دی۔ میں بات کر رہی ہوں ڈارک میٹر کی۔ سائنس کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈارک میٹر بھی کسی دوسری ڈائمینشن کا حصہ ہو، جس کی وجہ سے ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ اللہ نے ہم انسانوں کو ایسے بنایا ہے کہ ہم صرف اور صرف 3 ڈائمینشن میں ہی دیکھ سکتے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے کہ کیا ہماری کائنات میں کوئی ایسی مخلوق ہے جو 3 ڈائمینشن سے آگے دیکھ سکتی ہو؟ یہ سوال سن کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سائنسدانوں کو آج تک ایلینز کا ایک بھی پروف نہیں ملا، اور آپ 4 ڈائمینشن میں رہنے والی مخلوق کی بات کر رہے ہیں جن کو ہم انسان دیکھ ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کو بتا دوں، ہماری کائنات میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو بہت زیادہ مقدار میں موجود ہیں۔ نمبر 1 پر ہے ہائیڈروجن، نمبر 2 پر ہے ہیلیم، نمبر 3 آکسیجن، نمبر 4 کاربن، نمبر 5 پر ہے نائٹروجن اور کئی دوسرے ایلیمنٹس۔ اب زمین پر لائف کے لیے کون سے ایلیمنٹس زیادہ اہم ہیں؟ یہاں پر بھی نمبر 1 پر آئے گا ہائیڈروجن، نمبر 3 پر موجود آکسیجن۔ اگر آکسیجن ہائیڈروجن سے مل جائے تو پانی بنتا ہے، جو ہمارے جسم کا 65% وزن ہے۔ ہیلیم جو نمبر 2 پر ہے وہ نہیں، کیونکہ وہ ایک ان ایکٹیو ایلیمنٹ ہے اور یہ ایلیمنٹ کسی بھی ایلیمنٹ کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرتا۔ نمبر 4 پر ہے کاربن اور ہمارا DNA کاربن سے بنا ہے۔ آخر میں ہے نائٹروجن۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ کاربن اکیلا ہی ایسا ایلیمنٹ ہے جس سے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ایلیمنٹس بن سکتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر کائنات میں کہیں اور لائف ہوئی تو وہ کاربن بیسڈ ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسری ڈائمینشن کی ہو جس کی وجہ سے ہم آج تک اسے فائنڈ نہیں کر پائے۔ اب نیچے کامنٹس کر کے بتائیں کہ وہ کون سی مخلوق ہے جو اچانک آپ کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو سکتی ہے۔ میں بات کر رہی ہوں جنات کی۔ اللہ نے ان کو آگ سے بنایا ہے، لیکن یہ مخلوق پل بھر میں غائب ہو کر کہیں دور آسانی سے جا سکتی ہے، یہاں تک کہ یہ اربوں کلومیٹر کا فاصلہ کچھ ہی سیکنڈز میں طے کر سکتی ہے۔ جب یہ جنات غائب ہوتے ہیں تو یہ غائب نہیں ہوتے بلکہ 4 ڈائمینشن میں چلے جاتے ہیں۔ سورہ جن کی آیت نمبر 8 اور 9 میں بھی اللہ نے جنات کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 8 کی ٹرانسلیشن ہے، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا پایا، یعنی جب جنات آسمان کے قریب گئے یا انہوں نے آسمان کو چھوا تو انہوں نے وہاں فرشتوں کو اور آگ کے پتھروں کو پایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 9، اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پائے، یعنی جنات آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ اب اگر کوئی جن آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرے گا تو ایک انگارہ اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ جنات پہلے آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں سنتے، پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب یہ آسمان کے قریب باتیں سننے کے لیے آئیں تو ان پر آگ کے پتھر مارو۔ جو کوئی بھی جن فرشتوں کی بات سننا چاہے تو ایک آگ کا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اصل میں اس وقت انسانوں میں جو شیطان کے پیروکار تھے وہ ان جنات کے ذریعے فیوچر کی خبریں لیتے، اور وہ جنات آسمان کے قریب جا کر
चोरी से आधी अधूरी बातें सुनकर उसमें अपनी तरफ से मिलावट करके नजूमियों तक पहुंच जाते, जिसकी वजह से अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जब ये आसमान के करीब आए तो इन पर आग के पत्थर मारो। मुझे उम्मीद है कि अब आपको बात समझ आ चुकी होगी। अब जरा गौर से सुने। इस वक्त साइंसदान कायनात के जितने साइज का पता लगा पाए हैं उसको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, जिसका साइज 93 अरब लाइट ईयर्स है। ये साइज इतना बड़ा है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार यानी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करें तो हमें इस साइज को पार करने में 93 अरब साल लग जाएंगे। और ये साइज पूरी कायनात के साइज का 1% हिस्सा भी नहीं है। और हमें ये भी नहीं पता कि पहला आसमान कितना बड़ा है और उसमें कितनी कायनातें हैं। लेकिन जरा सोचिए, जन्नात की रफ्तार कितनी तेज होगी कि वो आसमान के करीब जाकर फरिश्तों की बातें सुनते थे, यानी उनका ताल्लुक 4th डायमेंशन से है, जिसकी वजह से हम इंसान इन जन्नात को नहीं देख पाते। जन्नात के अलावा एक और मखलूक है जो हर वक्त हमारे साथ रहती है, लेकिन हम उस मखलूक को नहीं देख पाते। मैं बात कर रही हूँ फरिश्तों की। अच्छाई और बुराई लिखने वाले फरिश्ते हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम उनको कभी नहीं देख पाते क्योंकि उनका ताल्लुक भी दूसरी डायमेंशन से है और ये डायमेंशंस जन्नात की डायमेंशन से बहुत आगे की हैं। अगर देखा जाए, इंसानी जिस्म में रूह का ताल्लुक भी दूसरी डायमेंशन से है। जब वो हमारे जिस्म से निकलती है तो उसको देख नहीं पाते, लेकिन वो हमें देख रही होती है और वो बहुत तेजी के साथ आसमान की तरफ जाती है। यानी दूसरी डायमेंशंस में अल्लाह की बनाई हुई बहुत सारी मखलूक हैं, जिनमें कुछ के बारे में तो हमें पता है लेकिन कुछ के बारे में हमें नहीं पता। और ये सारा निज़ाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला चला रहा है। अल्लाह ने कायनात को इतना बड़ा बनाया है जिसके साइज के बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे जब तक अल्लाह ना चाहे। और इस कायनात में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो हमारी सोच की लिमिट से बहुत आगे हैं, जिनके बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम उनके बारे में तभी जान पाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। इस तस्वीर में आप उस चट्टान को देख सकते हैं जिसमें परसेवेरेंस रोवर ने ड्रिल किया था। इस जगह को साइंसदानों ने बेरिया नाम दिया। इस तस्वीर को परसेवेरेंस रोवर ने 30 मार्च 2023 को कैप्चर किया था। अभी आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं, इसे 993 तस्वीरों को मिलाकर बनाया गया है और इस तस्वीर की पिक्सल रेजोल्यूशन 238 बिलियन पिक्सेल्स है। इस तस्वीर में आप सामने वाली सारी साइड को देख सकते हैं। इस तस्वीर को परसेवेरेंस रोवर ने खींचा था। जिस जगह की ये तस्वीर है उसे अरे हिल कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।